آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر قدم کے بدلے اسے جنت سے قریب فرما دیتا ہے۔ آپ اس میلاد میں آئے ہیں، آپ اس پروگرام میں آئے ہیں، آپ اس جلسے میں آئے ہیں، آپ کا کیا مقصد ہے؟ آپ کا مقصد یہی ہے میلاد میں چلیں گے دین کی کچھ باتیں سیکھنے کو مل جائیں گی، دین کی کچھ باتیں سننے کو مل جائیں گی۔ تو آئیے اس کی کتنی بڑی اہمیت، اس کا کتنا بڑا ثواب۔ مشکات شریف کی حدیث ہے تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، رات میں ایک لمحہ پڑھ لینا، دین کا علم حاصل کر لینا اللہ کو ساری رات جاگ کر عبادت کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ عزیزان محترم، تو آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ لیجئے آپ کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزر رہا ہے، آپ کی ایک ایک گھڑی عبادت میں گزر رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آئیے ترمذی شریف کی حدیث سنیے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم وهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، رواه الترمذی فی سننہ، سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے جب تک کہ وہ گھر واپس نہ آ جائے اللہ تعالیٰ اسے اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جتنا ثواب مولا میدان کے مجاہد کو عطا فرماتا ہے۔ میدان کا مجاہد کون ہوتا ہے؟ جو سر سے کفن باندھ کر نکلتا ہے۔ میدان کا مجاہد کون ہوتا ہے؟ جو جان کو ہتھیلی پہ لے کے نکلتا ہے۔ جتنا ثواب اللہ اسے عطا فرماتا ہے اتنا ثواب اللہ اسے بھی دیتا ہے جو دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ اور کب تک ملتا ہے اسے؟ جب تک کہ وہ اپنے گھر نہ پہنچ جائے۔ عزیزان محترم، تو یہ مجلس بڑی عظمت والی مجلس ہے، یہ مجلس بڑی رفت والی مجلس ہے، یہ مجلس بڑی شان والی مجلس ہے۔ اور جانتے ہیں اس مجلس میں آپ بھی آئے ہیں، اس مجلس میں میں بھی آیا ہوں۔ میرے اور آپ کے آنے میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ میں یہاں پر آیا ہوں، میں جناب سردار صاحب کی دعوت پر آیا ہوں، میں ان کے بچوں کی دعوت پر آیا ہوں، میں سید صاحب صاحب کی دعوت پر آیا ہوں، میں لوہاری والوں کی دعوت پر آیا ہوں، ان کے بلاوے پہ میں یہاں پر آیا ہوں۔ جانتے ہیں میرے اور آپ کے آنے میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ میں یہاں پر آیا ہوں نا تو شیطان میرے ذہن و فکر و فہم و گمان و خیال کے اندر یہ وسوسہ ڈال سکتا ہے ظفر نوری لوہاری چلو گے، وہاں کھانے کا انتظام ہوگا، وہاں ناشتے کا انتظام ہوگا، وہاں چائے پانی کا انتظام ہوگا، وہاں نذرانے کا انتظام ہوگا، وہاں لفافے کا انتظام ہوگا، جب چلنے لگیں گے تو کچھ پیسہ بھی ملے گا۔ یہ سارے کے سارے وسوسے شیطان میرے ذہن و فکر و فہم و گمان و خیال کے اندر ڈال سکتا ہے۔ چائے کا بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے، ناشتے کا بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے، کھانے کا بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے، روپے پیسے کا بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے، ریاکاری کا بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ یہ سارے کے سارے وسوسے شیطان میرے ذہن میں ڈال سکتا ہے، مگر سامنے جتنے بیٹھے ہیں نہ انہیں چائے کا لالچ ہے، نہ انہیں کھانے کا لالچ ہے، نہ انہیں روپے کا لالچ ہے، نہ انہیں نام و نمود کا لالچ ہے، نہ انہیں نذرانے کا لالچ ہے۔ سامنے جتنے بیٹھے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ رسول کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ اللہ رسول کی محبت میں بیٹھے ہیں، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں مولا مجمع میں جو تیرا نیک بندہ ہو اسی کے صدقے سے اس محفل کو تو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے۔ تو یہ جو مجلس ہے یہ بڑی عظمت والی مجلس ہے، یہ بڑی رفت والی مجلس ہے۔ اور میں نے جو حدیث آپ کو شروع میں سنائی اس حدیث میں آگے آقا نے کیا فرمایا؟ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ وَيَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ آقا ارشاد فرما رہے ہیں پھر کسی مسجد میں یا کسی بھی جگہ پر لوگ بیٹھ جائیں اور دین کی باتیں سیکھنے سکھانے لگ جائیں تو رب فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں جتنے لوگ بیٹھ کر دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں ان سب کے اوپر رحمت و انوار کی بارشیں برساؤ، ان سب کو اوپر سکینہ کی بارشیں برساؤ، ان سب کو نورانی پروں سے ڈھانپ لو۔ یہیں تک بس نہیں بلکہ آگے سرکار فرما رہے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اللہ تبارک و تعالی ان سب کا ذکر فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے۔ کون کا؟ جو زمین پر اس کے حبیب کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جو زمین پہ اس کے حبیب کا نام لے رہے ہوتے
ہوتے ہیں، جو زمین پر اس کے حبیب کا میلاد سجائے ہوئے ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم بہت گناہ گار، ہم بہت سیاہ کار، ہم بہت خطا کار، ہماری آنکھوں میں نہ جانے کتنے جرم موجود، ہمارے جسم کا رونگٹا گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا، گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا، لیکن اس کے باوجود ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نبی کی میلاد کو سجا لیا، ہم نے نبی کی محفل کو سجا لیا، ہم نے نبی کا ذکر کرنے لگے۔ تو اب ہم نے ہماری عظمتوں کو اللہ نے کیسا بڑھایا، اب ہمارا ذکر اور کہیں نہیں بلکہ خود خداوند قدوس فرما رہا ہے، اپنی مجلس میں فرما رہا ہے۔ اسی لیے تو بریلی والے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترپا دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترپا دھوم دھام۔ ارے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔